السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آخر کار بدعتی کو اتنی سخت سزا کیوں، اتنی سخت وعید کیوں کہ اس کے اعمال بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا روزہ بھی قبول نہیں، اس کے صدقات بھی قبول نہیں، اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں، آخر کار وجہ کیا ہے؟ تو آئیے اس اشکال کو، اس سوال کا جواب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز اور دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدعتیوں کے تعلق سے، لا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يناكحوهم ولا يصلي عليهم ولا يصلي عليكم۔ کیا مطلب؟ کہ اہل بدعتیوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پینا بھی نہ کرو، ان کے پاس جایا بھی نہ کرو، اور ان کی نماز جنازہ میں شریک بھی نہ ہوا کرو، اور وہ بھی تمہاری نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا کرے، کیونکہ اہل بدعت ہیں۔ اور ایک صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن حتی یکون ہباء لما تعبا لما جئت به۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے تمام خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرے اور ان کے سامنے بٹھا دے۔ کیا مطلب؟ تمام خواہشات کو ترک کرے اور ان خواہشات پر عمل کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا رہوں گا اور تمام لوگوں کو حوض کوثر پلاتا رہوں گا۔ کچھ لوگوں کا سامنا ایسے حوض کوثر پر ہوگا کہ وہ اہل بدعت ہوں گے، اور فرشتے ان کو دھکا دے دے کر حوض کوثر سے ہٹاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہؤلاء یصاحبنا، یہ تمام کے تمام میرے دوست ہیں، میرے امتی ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد، آپ کے بعد ان لوگوں نے ایسی ایسی بدعت کو جنم دیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، آپ کے جانے کے بعد من گھڑت باتوں کا انہوں نے ایک انبار دین میں پیدا کیا، جس کی وجہ سے آج محروم کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت فرمائیں گے کہ ان کو پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بدعت کا اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آخر وجہ کیا ہے کہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیز اور دوستو، ایک بات غور سے سنیے، نماز کس نے فرض کی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ حج کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ صفا مروہ کی سعی اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اسی طرح تمام اعمال دین جو دائرے میں نافذ ہوتے ہیں، تمام اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور نبی کریم نے اس کو عمل کر کے بتایا کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تمام دین کے تمام افعال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ اب جو کام بدعتی کرے گا تو یہ سمجھ کے کرے گا کہ نعوذ باللہ دین میں کوئی نقص ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی جانب سے بتائے گا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ وہ خدا کے مقابلے میں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گا کہ تمام جو دین کے کاموں میں اپنی جانب سے من گھڑت باتیں یا من گھڑت افعال یا کردار ایجاد کرے گا، وہ یہ ثابت کرے گا کہ تمام نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھے، ہم جو آج پیدا کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، وہ نئے دین کی تجوید کر رہے ہیں، تجدید کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے مقابلے میں یہ مقابلہ پایا جائے گا، اس وجہ سے اس کو سخت وعید اور سخت سزا دی جائے گی۔ میرے عزیز اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا نہیں بتایا؟ استنجا کا طریقہ بتایا، جنابت کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، نماز کا طریقہ بتایا، ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ اگر یاد کر لو، سوچ لو، اگر عید میلاد النبی بھی ایک دین کا ایک حصہ ہوتا تو نبی کیوں نہیں بتاتے؟ اگر نماز سے پہلے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا دین کا اندر یہ حصہ ہوتا تو نبی کیوں نہیں بتاتے؟ معلوم ہوا کہ نبی نے یہ نہیں بتایا تو یہ بدعت ہے، اور بدعت کی سزا ایک گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عمل کرو تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میرے عزیز اور دوستو، اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ یا اسی طرح مؤذن اذان دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کچھ حضرات یہ انگوٹھا چومتے ہیں، ایسے انگوٹھا چومتے ہیں۔ ارے ایک دین کا ایک حصہ ہوتا یا اذان کا ایک حصہ ہوتا تو نبی کیوں نہیں بتاتے؟ تم اپنی جانب سے من گھڑت باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایک ایندھن بنا رہے ہو۔ اللہ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیز اور دوستو، آئیے کتنا مختصر عجیب ایک لطف اندوز واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا اور ایک قدم مسجد کے باہر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کا فرمان سنتے ہی وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب نبی کی نظر مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھی تو فرمایا تم وہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آپ کا حکم تھا بیٹھ جاؤ، میں نے بیٹھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا، میرا مخاطب کوئی اور لوگ تھے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے ان کے اندر دین کو ایجاد کرنے کا، سنت پر عمل کرنے کا جو جذبہ، وہ حوصلہ، جو تمنا، جو دل لگی تھی، آج کاش ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو ہم 100% دین کے دائرے میں عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے عزیز اور دوستو، ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام مشورہ کر رہے تھے کہ ہمارے نبی تو نبی ہیں، ان کے تمام خطائیں معاف ہیں، تمام گناہ معاف ہیں، ما تقدم منہ وما تأخر، جو پہلے ہیں جو پچھلے ہیں تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو تمام نے یہ مشورہ کیا۔ کسی نے کہا کہ اصوم کل دہر، میں پورے سال روزہ رکھوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ان کے ساتھ ملوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں پوری رات عبادت ہی کروں گا، نماز ہی پڑھوں گا۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی روزے رکھتا ہوں، تم سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، لیکن تم پوری رات عبادت کرتے رہو، روزے رکھے رہو، بیوی کے پاس نہ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو، صرف اللہ 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 ہی کرتے رہو، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک کہ تم اتباع سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کرو تو میرے عزیز اور دوستو وہ عبادت کام ہی نہیں کرے گی، وہ روزہ کام ہی نہیں کرے گا، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج، وہ عمرہ، وہ تسبیحات، وہ صلاۃ و سلام اس وقت قابل قبول ہی نہیں ہوگی جس وقت تک جو طریقہ اتباع رسول کا ہے اس طریقے پر ہم عمل کرنے والے نہ بن جائے۔ تو میرے عزیز اور دوستو عمل کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جس طرح، جس وقت، جس طریقے سے بتلائے ہیں اس طریقے پر جب ہم عمل کریں گے تو ہماری ہر عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز اور دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب دو جہاں ہم تمام کو زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔